علم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہو جس علم سے ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ یوں فنون تو بہت انسان سیکھ لیتا ہے، ایسی درسگاہیں بہت ہیں جن درسگاہوں سے آپ سائنسدان بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم کا وہ ذخیرہ جس سے انسان کو دین سے شناسائی ہو، جس سے انسان اپنے عقیدے کو بچا سکے، جس سے انسان اپنی عملی زندگی کا رخ بہترین کر سکے، اعمال کی دولت اسے مل جائے، ہمارے پاس اتنا ضروری علم ہونا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے سب سے پہلے وہی جو اتاری وہ علم کی اتاری کہ اے نبی، آپ نے جس مشن نے نبوت کو لے کر دنیا کے کونوں تک جانا ہے، اس مشن کے ساتھ جب تک علم کا یہ چراغ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ دیواروں پر لکھنے سے یہ علم ہمیں نہیں آئے گا، قرآن نے پہلی وہی قرآن کی اتری اقرأ، جس کا مطلب یہی ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ وہ چیزیں، وہ علوم، حکمتوں کے وہ خزانے وہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، یہ پڑھیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی بھی اپنے نبوی علوم کو معاشرے میں منتقل جب کرنے لگے، اپنی زندگی کا تعارف جب کروانے لگے، اللہ کے پیغام کو جب انسانیت کے دل اور دماغ میں اتارنے لگے، تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا سہارا جو لیا وہ علم کا لیا، اس علم کا لیا جس علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، ہمارا معاشرہ دین کے اس علم سے کتنا بہرہ ہے، کتنا ہے ہمارے پاس دین کا علم۔ یوں معاشرے کے اندر ہواؤں کی طرح چلنے والے فتنے وہ ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے کوئی ایسا فتنہ چلتا ہے، کوئی ایسے الحاد کی ہوا چلتی ہے، بدبودار ہوا جو فضا کو مقدر کرتی ہے اور ہمارے دل اور دماغ کے اندر وہ صحیح علوم کو خراب کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس وہ اتنا علم ہوتا نہیں کہ ہم اس علم سے ان فضاؤں اور ان مقدر فضاؤں اور ان بدبودار ہواؤں سے اپنے وجود کو ہم بچا سکیں۔ یہ جو ہماری اولاد ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ ہم تو اعمال کی فکر میں ہیں نا کہ بچہ نماز پڑھنے لگ جائے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اخلاق اچھے ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مسلمان بن جائے۔ ہمیں اور آگے بڑھ کر سوچنا ہے۔ ابھی ہم جس ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس ماحول میں تو ہمیں اپنے اولاد کی ایمان کی فکر پہلے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میں بحیثیت والد اپنے بچے کو کتنا دینی تعلیم سے شناور بنا رہا ہوں، اس کو کتنا اسے علم کا خزانہ دے رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث جو وحی ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام جو قرآن ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا جو کلام حدیث، یہ دونوں وحی ہیں۔ میری اولاد، میرا معاشرہ، میرے گھر کے افراد اس دینی تعلیم سے کتنے برابر ہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچائیں، وہ اپنے عقیدے کو بچائیں، وہ اپنے اعمال کو صحیح رخ اور صحیح سمت پر لے کر چلیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت ہم اس کیفیت سے دوچار ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں ظلم بڑا ہو گیا، بے دینی پھیل گئی، فتنے جو ہے وہ پرورش کر پا رہے ہیں، تو ہم نے اس بے دینی کے خلاف کتنے محاذ کھول کر رکھے ہیں، ہم کتنے محاذ پر اس بے دینی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم شرک کے خلاف کتنے محاذوں پر ہیں، کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہماری مصروف زندگی نے ہمیں کبھی بھی دین کے اس نہج پر محنت کا ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اور ہم شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں تو اپنا آپ بھی نہیں بچ رہا، آپ خود ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ آیا، اس نے دین کا ایک نیا روپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دین کے علم کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں
جو اللہ کے نبی کی نبوت پہ شک کرتے ہوئے قادیانیت اور مرزائیت مذہب کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے عقیدے کی اس بنیاد کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نہ توحید کے عقیدے پہ کوئی شب خون مار سکے، نہ ہمارے عقیدہ رسالت کے اس استحکام کو کوئی کمزور کر سکے۔ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد، آنے والی نسلیں، ان کے بعد آنے والی نسلیں، اب تو پھر بھی کچھ تھوڑی سی دین کی شناسائی ہے، لیکن آنے والا دور جو شبہات کا دور ہے، شبہات ہی شبہات ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بند گلی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی زمانے کو اور اسی وقت کو فتنے کا زمانہ کہا، جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے کہ زمانوں میں فتنے پروان چڑھ رہے ہیں، دن بدن پروان چڑھ رہے ہیں، الہاد کا فتنہ۔ آپ یقین کریں، ایسی باتیں کانوں کو سننے کو ملتی ہیں کہ ہمارے اسلامی ملک کی تعلیمی درسگاہوں کے اندر ہماری اولاد، ہمارے بھائی جو وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فکری تربیت کی جاتی ہے کہ جب وہ اس یونیورسٹی یا اس تعلیمی درسگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو اسلام کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ انہیں اپنا اسلام کا مذہب ہی پورا نظر نہیں آتا۔ ہم نے اپنی اس اولاد کی دینی تربیت، فکری تربیت کے لیے کتنے مواقع اولاد کو ہم نے فراہم کیے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن اللہ کے ہاں روز قیامت پتھر ہوں گے اور انسان ہوگا۔ لکڑی جلاتے ہیں نا، آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے نظام عدل سے بغاوت کر رہے ہیں، قرآن نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، میں ان سب سے، ان لوگوں سے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انسان ہیں، اگر وہ اللہ کے نظام کے سامنے باغی بن کر کھڑے ہیں تو اللہ کے قرآن نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن ہم بنا دیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں یا کیا بن رہے ہیں؟ اللہ نے اپنی رضامندی کی جگہ تو جنت رکھی ہے، ناراضگی کی جگہ دوزخ رکھی ہے۔ ہم کس چیز کا ایندھن بن رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لاپرواہی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں اور کل روز محشر اللہ کی عدالت میں ہم مجرم بن کر کھڑے ہو جائیں کہ میں اپنی اولاد کی وہ دینی اور فکری تربیت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میری اولاد دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے، نہ ہی یہ خطابت کی جولانیاں ہیں، یہ امت کے سامنے اپنے معاشرے کا وہ درد ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شکوک و شبہات نے دین اور اسلام کے بارے میں، چونکہ مغرب کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ، ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اسلام کو مشکوک بنا دے، اتنا مشکوک بنا دے کہ اسلام کے پیروکار خود اپنے مذہب کو ہی مشکوک سمجھنے لگے۔ ایک حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے کو پروان چڑھایا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم دین سے آراستہ کیا، وہ لوگ میدان عمل میں نکلے، 100 سال کی لڑائی لڑی اہل علم نے، علماء نے، مدارس والوں نے، مساجد والوں نے، خانقاہوں والوں نے 100 سال کی لڑائی کے بعد جا کر امت کے سامنے یہ فتنہ جو ہے اس کا چہرہ بے نقاب ہوا کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم جو ہے طبقہ ہے جو دین کے ان بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ 100 سال کی محنت، انگریز نے تو یوں چنگاری چھوڑ دی، لیکن اس چنگاری اور اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے امت مسلمہ نے 100 سال جد و جہد کی، اور 100 سال کی جد و جہد کے بعد جا کر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی اور ملک کے، ہماری دنیا کی مختلف عدالتوں نے یہ فیصلے سنائے کہ ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی ذات کی بات تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں، مقدس شخصیات ہیں، اور صحابہ کرام کی ذوات اور ان مقدس شخصیات پر کتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ کتابیں لکھ دی لوگوں نے، تقریریں کر کر کے لوگ تھک گئے،
اور ہمارا معاشرہ جو علم دین سے اتنا شناس نہیں ہے اور شناور نہیں ہے، اس معاشرے نے ان تشریحات کو لیا، ان گفتگو کے اس پہلو کو لیا اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیا کہ ہاں جی ایسے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے میری امت کے لوگوں، میری جماعت صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کوئی حق نہیں ہے ہمیں کہ ہم صحابہ کرام کی دیانت پہ اعتراض کریں۔ قرآن نے کہا ایمان اگر تمہارا اللہ کو جو مطلوب ہے نا، وہ ایسا ایمان مطلوب ہے جو صحابہ کا ہے، معیار حق بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہ صحابہ کرام کی مقدس شخصیات کے بارے میں یہ کیوں اس طرح ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو معاشرے کے اندر لوگ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں جیسے اپنا استحقاق اور حق سمجھتے ہیں، اور کتنے اور ایسے صحابہ ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ وہ شان والے صحابی تھے جنہیں اللہ کے نبی نے کاتب وحی بنایا تھا۔ اے امیر معاویہ، عبد الرحمن کنیت، بنو امیہ سے ان کا تعلق۔ قرآن مجید کی آیات کو امیر معاویہ سے کہا معاویہ تم نے لکھنا ہے۔ یہ جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے نا، جسے ہم دستور زندگی کہتے ہیں، اس قرآن کی کتابت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا حصہ ہے۔ حنین کی غزوات میں حصہ، طائف کے اندر حصہ، چونکہ آخر میں اسلام لائے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار، حضرت فاروق اعظم کے ادوار میں مختلف علاقوں کے گورنر رہے۔ ایک وہ وقت آیا کہ دنیا کے 64 لاکھ مربع میل کا ایک ہی حکمران تھا جس کا نام تھا حضرت امیر معاویہ۔ دنیا کا 1.25 کروڑ مربع میل کا یہ رقبہ، اور اس پر یعنی آدھی دنیا کے حکمران حضرت امیر معاویہ، یعنی آدھی دنیا پر اسلام کی عظمتوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس سے ایک مرتبہ غسان کے بادشاہ، اس کا ایک شہزادہ آیا، کچھ تحائف دینے کے لیے کہا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے امیر معاویہ نوجوان بیٹھے تھے، آپ نے کہا تم جاؤ اس سے تحائف وصول کر کے آؤ۔ تو اس نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی سواری پر نہیں بیٹھنے دیا، چونکہ وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ بادشاہوں کا رواج تھا، تحفے تحائف یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں اس تپتی زمین پر گئے، تحائف وصول کیے، واپس آ گئے۔ اس نے بڑے سخت الفاظ بھی حضرت امیر معاویہ سے کہے کہ میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ بٹھاؤں، میں بادشاہ ہوں، تو کمی اور کمینہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو فتوحات عطا فرمائے، قیصر و کسریٰ کو اپنے پاؤں کے نیچے حضرت امیر معاویہ نے روندا۔ آج جس بحری جنگوں میں بحری جہاز اور بحری بیڑوں کا جو کنسپٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اول موجد حضرت امیر معاویہ تھے۔ قسطنطنیہ کے علاقے تک کی فتوحات کو انہوں نے قیصر و کسریٰ کو روند کر اسلام کا جھنڈا جو ہے دنیا کے مختلف اطراف میں جو ہے وہ گڑا۔ وہی غسان کا شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیدی بن کر آ گیا۔ اب مزاج، انسانی مزاج تو اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی برائی کرے تو برائی، اس کا بدلہ برائی سے دو۔ دین یہ نہیں کہتا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس سے اچھا سلوک کیا، خلاصہ مختصراً بتاؤ، اچھا سلوک کیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، جس نے مجھ پر ابھی تک باوجود قید میں ہونے کے ظلم نہیں کیا، یہ مسلمانوں کا وہ امیر ہے، یہ لشکر کا وہ سپہ سالار ہے، جس سپہ سالار اور جس لشکر کے امیر کو میں نے اپنی سواری پر نہیں بیٹھنے دیا اور برا بھلا کہا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت امیر معاویہ سے کہا بتلائیے کہ یہ رویہ جو آپ کا مجھ سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بس بات اتنی ہے، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، تم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا وہ کیا، میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہے۔ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت میں پرورش پائی ہے، اللہ کے نبی نے امت کو اخلاق سکھائے ہیں، تواضع سکھائی، عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی، تکبر نہیں سکھایا۔ تو یہ شان والے صحابی حضرت امیر معاویہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نے علم دین کی بنیادوں کو نہیں سمجھا،
اپنی اولاد کو دینی علوم سے ہم نے متعارف نہیں کروایا تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں، آنے والا دور اس سے زیادہ شکوک و شبہات والا دور ہے، اس سے زیادہ وہ دور ہے جس میں ہمارے لیے ایمان بچانا مشکل ہے۔ کیا آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو مسجد کے ماحول میں بھیج کر قرآن پڑھا کر بس اتنا دین کافی ہے؟ ہم یہ سمجھتے دین اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں مستقل بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، اہل علم سے مشاورت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے صحیح رخ پر کیسے ڈالیں کہ ان کی فکری تربیت میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ حوادثات زمانہ فتنوں کی شکل میں، الہاد کی شکل میں جتنے آئیں وہ ہماری نسل کی ذہن کو اور اس کی فکر کو خراب نہ کر سکے۔ وہ چند عورتیں بیٹھی تھی نا، تو ایک عورت نے کہا مجھے بڑا ڈر لگا ہے کہ میں اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں اور اس بچے کی جس چارپائی پر وہ ہے اس کے قریب ایک دیا جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میرا بچہ اٹھ کر اس آگ تک نہ پہنچ جائے اور وہ اس سے جل نہ جائے یا گھر کو آگ نہ لگ جائے۔ تو ساتھ بیٹھی عورتوں نے کہا کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 2.5 مہینے اس کی عمر ہے۔ تو عورتوں نے اسے کہا کہ 2.5 مہینے کا بچہ اپنی چارپائی سے کیسے اٹھے گا اور کیسے آگ تک پہنچے گا؟ تو اس عورت نے کہا یہ بچہ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ فکر ہے، اگر تمہارے بچے ایسے ہوتے تو تمہیں بھی ایسی فکر ہوتی۔ تو یہی فکر کیا ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ ہماری اولاد اگر آگ کی طرف جا رہی ہے، اس دیے کی طرف جا رہی ہے جس سے وہ جل سکتی ہے، جس سے اس کا گھر بار اور اس کی ساری تربیت کا ماحول جل سکتا ہے، ایمان کی عمارت گر سکتی ہے، کیا والدین کے دل کے اندر اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا یہ جذبہ موجود ہے؟ یہ فکر موجود ہے؟ میں یہاں ہوں تو اولاد کیا کر رہی ہے، میں وہاں ہوں تو اولاد یہاں وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ نہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں صدی کے اندر اٹھے اور اس طریقے سے اٹھے کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے دینی علوم کو ایسے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پھیلا دیا۔ آج ہمیں علم کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ انہی کی مرہون منت، انہی کی محنتیں، انہی کا وہ نقشہ، انہی کی وہ کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ ایران کے علاقے میں اللہ نے ایک قصبے کے اندر سید عبد القادر جیلانی جیلان کے اندر ان کو پیدا کر دیا۔ امام غزالی ایران کے قصبے کے اندر گئے، چھوٹے چھوٹے دور دراز۔ دین کی جب نسبتیں اور قسمتیں لوگوں کو ملتی ہیں تو دین پھر اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں کسی بڑے اچھے جو ہے ادارے کے اندر پڑھوں، بڑے اچھے شہر کے اندر کسی درسگاہ میں پڑھوں، نہیں۔ معاشرے کو سیدھا کرنے والی شخصیات ایسی بھی امت کے سامنے آئی ہیں جنہوں نے دور دراز کونوں اور قصبوں میں بیٹھ کر دین کو جذبے سے سیکھا۔ اللہ نے ان سے وہ دین کا کام لیا کہ جو بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے لوگ دین کا وہ کام نہیں کر سکے، جو ایک سچا جذبہ رکھنے والے لوگ کر گئے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، خود کو بھی آگ سے بچانا، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچانا، ساری انسانیت کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ فکر ہر ایک کے دل کے اندر ہو اور دین کی تعلیم کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہو اور علم صحیح کو سیکھنے کے لیے حالات اور مواقع کو تلاش کیا جائے۔ اس کے لیے پورا کا پورا وقت دیا جائے دین کو، تاکہ ہم دین کو سیکھنے والے بنیں، ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر پھڑکنے والے فتنے نہ ہمارے رخ کو بدل سکیں، نہ ہماری اولاد کی تربیت کے اندر کوئی فرق آ سکے، نہ ان کی فکری تربیت کو جو ہے یہ بدل سکے۔ یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یوں نہیں ہمارا اسلام اسپین کی سرزمین پہ پہنچا، افریقہ میں اسلام یوں نہیں پہنچ گیا کہ بس زبان سے اسلام کو پھیلاتے گئے، نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، چاہے وہ افریقہ کی سرزمین ہو، جزائر ہو، اسپین ہو، دنیا کے کونے کونے تک اسلام جو پھیلا ہے وہ زبان کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے پھیلا ہے۔ اور بعض مواقع تو ایسے آئے جہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یوں عملی زندگی کی تصویر دشمن نے دیکھی اور انہوں نے اسلام کو اپنے گلے سے لگا لیا کہ اسلام کے خوبصورت شہزادے اگر ان کی زندگی کی یہ اخلاقی تربیت ہے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے۔ وہ صحابہ کی جماعت نہیں تھی کہ دشمن نے ان کے سامنے حسین عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ جب ان کی نظریں ان کے اوپر پڑیں گی تو یقیناً ان کے ایمان کے اندر جو ہے
کمزوری آ جائے گی اور ہم ان پر غالب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کے ایک صحابی نے سالار لشکر نے انہیں یہ کہا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ جب وہ نظروں کو جھکا کر وہاں سے گزر گئے تو ان عورتوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، ہم ان کے اس حسن اخلاق اور بہترین تربیت کو دیکھ کر ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ زبان سے نہیں بولے، کردار کی دعوت دے دی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، جہاں ہماری زبان اس کے لیے ایک محرک ثابت ہوگی وہاں ہمارا عمل بھی ثابت ہوگا۔ یہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں یہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں پھیلتے؟ اللہ کے نبی کا دین تیزی سے پھیلا، اس لیے کہ پیغمبر مصطفیٰ کے دین میں جہاں زبان کی دعوت تھی وہاں اللہ کے نبی کے صحابہ کا عظیم الشان کردار امت کے سامنے تھا۔ لوگوں نے اس مذہب کو سینے سے لگا لیا۔ یہ دولت مل گئی، جب دولت آ جاتی ہے نا اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لوگ بینک کے اندر رقم رکھتے ہیں، محفوظ جگہوں میں رقم کو جا کر رکھتے ہیں، کیوں جی؟ دولت ہے۔ ایمان کی عظیم الشان دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے دے دی ہے۔ اب ہم اگر صحیح چوکیدار نہ بنیں، یہ دولت ہم سے چھین لی گئی تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔